وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت اور قصیدہ بردہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الکوثر کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کریں گے، پھر آخر میں اس کا تفسیری خلاصہ اپنے لفظوں میں، صرف لفظ بلفظ ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک خلاصہ ہوگا، وہ پیش کریں گے۔ تو ترجمہ اس طرح ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے آپ کو بے حساب عطائیں کیں، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے فروغ ہے۔ سورت کی ٹوٹل 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے حساب عطاؤں سے نوازا۔ دوسری آیت ہے تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تیسری آیت ہے بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے فیض ہے، بے فروغ ہے، بے نام و نشان ہے۔ ان تینوں آیتوں میں سے ایک ایک آیت کو ہم باری باری ڈسکس کریں۔ پہلی آیت میں اللہ کریم نے جو فرمایا، بے شک ہم نے آپ پر بے حساب عطائیں کیں، انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا لفظ فاعل کے وزن پر ہے۔ یہ عربی زبان میں سمجھانے کے لیے لفظوں کے وزن بتائے جاتے ہیں، اور ان وزنوں کے فرق سے لفظوں کے مفہوم کے اندر بھی فرق پڑتا ہے۔ یہ ایک تفصیلی بات ہے۔ عربی زبان کے اگر وزن صرف کے اعتبار سے سمجھ لیے جائیں تو اس میں دنیا کی شاعری کے اعتبار سے بھی انسان کے اندر اچھی خاصی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآنی تفسیروں میں ایک نہایت خوبصورت کام ہے۔ کوثر کا لفظ فاعل اس وزن پر ہے، یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ وزن، اس کا معنی ہے بھلائیوں کی کثرت، خیر کثیر۔ تو کاف سا را کسر یا کسر، یہ اس کا مادہ ہے، اور جب کوثر کے وزن پہ ڈھلا تو اس کے اندر کثرت کا مفہوم پیدا ہو گیا، پہلے سے بھی زیادہ۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صحیح بخاری اور مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، خیر کثیر، کثرت سے خیر، کثرت سے بھلائی، کثرت سے عطائیں، کثرت سے خوبیاں، یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہیں، جن کے اندر کثرت ہے، بے شمار انواع ہیں، بے شمار اقسام ہیں۔ اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر کہہ دیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ دیا تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ خیر کثیر کے وسیع مفہوم کے اندر یہ ساری بات آ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوا، اس پر حدیث آگے آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی کثرت عطا ہوئی، بہت زیادہ امت حضور کی۔ قیامت کے دن آپ اپنی امت کی کثرت پر فخر فرمائیں گے۔
اس پر بھی حدیثیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد بڑی کثرت سے ہوئی، اور اس وقت تک سادات کرام اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک چلی، اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہے کہ اس وقت ان کا شمار کرنا کسی کے بس کا کام نہیں ہے، اور الحمدللہ بڑے عزت و احترام سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس پر بھی احادیث موجود ہیں۔ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اس پر بھی احادیث موجود ہیں، خود قرآن شاہد ہے اور دنیا جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلام عطا ہوا۔ جامع کلام کے دو معنی ہو سکتے ہیں، تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کہہ ڈالنا، سمجھانے کا طریقہ کار۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی زبانوں کا علم عطا ہوا، ساری زبانیں عطا ہوئی ہوں، یہ بھی اسی مفہوم میں چیز داخل ہے۔ اس پر احادیث وارد ہیں، اور پوری کی پوری زمین کے خزانے اور ان خزانوں کی چابیاں، یہ باتیں بھی حدیث میں آتی ہیں۔ ان ساری باتوں کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیر کثیر کا لفظ استعمال کیا ہے، بڑا سوچا سمجھا لفظ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قرآن کے عظیم ترین ترجمان عبداللہ بن عباس ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ نعم ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس، قرآن شریف کا بہترین ترجمان اور اس کے مفہوم کو بیان کرنے والا میری امت میں عبداللہ بن عباس۔ تو یہ عبداللہ بن عباس نے جو خیر کثیر کا لفظ استعمال کیا ہے، کمال کر دیا۔ اب یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا ہوئی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ میں نے اختصار سے کام لیا ہے۔ امام قرطبی نے 20 کے لگ بھگ 21 کے لگ بھگ چیزیں لکھی ہیں ایک پیراگراف میں۔ بہت سارے علماء نے اس کی ڈیٹیل بیان کرتے کرتے پوری کی پوری کتابیں لکھ دی ہیں۔ اس موضوع پر ایک بہترین کتاب کوثر الخیرات ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیر کثیر عطا ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل اتنی زیادہ لکھی گئی ہے، شاید اتنی اچھی کتاب دنیا میں نہ لکھی گئی ہو۔ تو اب یہ جو میں نے خیر کثیر کے اندر شامل چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو احادیث میں دکھاتا۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما ورج بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى السماء، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، عروج دیا گیا، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتیت علی نہر، مجھے ایک نہر پر لے جایا گیا، حافتاہ کباب اللؤلؤ مجوفاً، اس کے کناروں پر اندر سے کھوکھلے مجوف ہیرے اور موتی تھے، نہر کے کناروں پر۔ تو فقلت ما ھذا یا جبریل، میں نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذا الکوثر، یا رسول اللہ یہ کوثر ہے، وہ جو حضور کریم کو عطا ہوئی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 4964 ہے، 4964۔ ایک اور حدیث سنیے۔ ان عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکوثر نہر فی الجنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت کے اندر ایک نہر کا نام ہے، ایک کینال کا نام ہے، حافتاہ من ذہب، اس کے کنارے سونے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، فمجراہ علی الدر والیاقوت، اور اس کے راستے موتیوں پر اور یاقوت پر ہیں، تربتہ اطیب من المسک، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، وماؤہ احلی من العسل، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، وابید من الثلج، اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ یہ
سفیدی کی تشبیہ دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برف کے لفظ کا انتخاب فرمایا، وہ پانی کے ساتھ موافقت کی وجہ سے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر 3361 ہے، 3361۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تک جتنی حدیثیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ہر ایک کے راوی جدا ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ہاں بڑی اہم چیز ہے کہ ساری حدیثوں کے راوی جدا جدا ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ جتنے نبی مجھ سے پہلے گزرے ہیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، جتنے قوی مضبوط معجزات تھے اسی اعتبار سے اسی مقدار سے اکارڈنگلی لوگ اس نبی پر ایمان لاتے رہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ۔ مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا ہے وہ وحی کا معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ فَأَرْجُو، میں امید رکھتا ہوں ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامت، میں امید رکھتا ہوں کہ میرے اس معجزے کی وجہ سے، چونکہ یہ معجزہ تمام معجزوں سے ڈیفرنٹ ہے، اسٹرانگر ہے، تو اس کی وجہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ میرے ماننے والے اور مجھ پر ایمان لانے والے، قرآن سے متاثر ہو کر قرآن کو قبول کرنے والے بھی قیامت کے دن دوسرے تمام نبیوں کی نسبت زیادہ ہوں گے۔ اس موضوع پر اور حدیثیں بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زوج الودود الولود، محبت کرنے والی، اولاد پیدا کرنے والی خواتین کے ساتھ شادیاں کیا کرو، فإنی مقاصر بکم الامم، میں قیامت کے دن اپنی امت کی اکثریت پر تمام نبیوں کے سامنے فخر کروں گا۔ یہ ایک ضمنی چیز ہے جو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے اپنی صداقت کی وجہ سے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ آپ دیکھتے ہیں نا دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف قسم کی نازیبا گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی غلط باتیں لوگ کہہ رہے ہیں، ملکوں کے بادشاہ ہو کر بھی ایسے باتیں کر رہے ہیں، لیکن کبھی کسی مسلمان نے جوابی طور پر کسی اللہ کے پیارے کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات کبھی نہیں کی۔ یہ ہماری ٹریننگ ہی ایسی ہے، ہماری تربیت ہی ایسی ہے، اس پر ہمیں فخر ہے، اور یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے دنیا کو اسلام کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے۔ طرح طرح کی بیماریوں کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں تو اس وقت انہیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی سکھائی ہوئی اخلاقیات اور خوش کرداری ہی کے اندر صحت پوشیدہ ہے۔ تو فرمایا کہ اولاد پیدا کرنے والی عورتوں سے شادیاں کرو۔ اسلام کے بڑھنے کی یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اسلام کے علاوہ سارے کے سارے مذاہب و ادیان خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرتے ہیں، کم بچے خوشحال گھرانہ کا سلوگن لوگوں کو سلاتے ہیں، لیکن اسلام ایسا دین ہے کہ اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرنا مستحسن ہے، پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے۔ اس پر اگر کسی کو کوئی سوال اعتراض ہو تو ہم انشاءاللہ اس کو رپلائی کرنے کو تیار ہیں۔ اسلام بڑھ رہا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک قرآن کا سب سے اچھا اور سب سے بہتر معجزہ ہونا بھی ہے کہ اتنی عظیم کتاب کو دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل کر کے، اپنے کردار کو بلڈ کر کے انسان متاثر ہوتا ہے اور اسلام کی طرف اس کا ذہن رغبت پاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اب یہ چوتھے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی کوثر کے بارے میں، هو الخیر الکثیر، یہ خیر کثیر ہے۔ عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے
کہ کوثر خیر کثیر ہے، الذی آتاہ اللہ ایاہ، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے شاگرد نے ایک سوال کیا۔ سعید بن جبیر تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد۔ سعید بن جبیر کے شاگرد نے جب یہ حدیث حضرت سعید بن جبیر سے سنی کہ ابن عباس نے یوں فرمایا ہے، شاگرد نے سوال کیا کہ الناس یزعمون، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہ نہر فی الجنت، اور اوپر آپ حدیثیں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ تو ادھر ابن عباس فرما رہے ہیں یہ خیر کثیر ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے، جو لوگ حدیثیں بیان کر رہے ہیں ان کے اندر آتا ہے کہ یہ نہر کا نام ہے۔ تو قال سعید، حضرت سعید فرماتے ہیں النہر الذی فی الجنت من الخیر الذی آتاہ اللہ ایاہ، وہ جو جنت میں نہر ہے وہ اسی خیر کثیر کا ایک حصہ ہے جو خیر کثیر اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ یہاں بات اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ خیر کثیر کا لفظ بہت مناسب لفظ ہے، اور یہ نہر، یہ قرآن، یہ امت کی کثرت، یہ ساری شانیں، یہ اسی خیر کثیر کے لفظ کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں فردن شامل ہوئی ہیں، جب بھی وہ خیر جو ہے وہ کثیر کے لفظ کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں ابو ہریرہ سیکنڈلی ایک حدیث روایت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلام دے کر بھیجا گیا ہے، ونصرت بالرعب، اور مجھے رعب دے کر بھیجا گیا ہے، وبینا انا نائم رأیتنی، میں نے خواب میں دیکھا، اتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی، میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور وہ میرے ہاتھوں پر رکھ دی گئیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 7273 ہے، 7273۔ اس حدیث میں 3 باتوں کا ذکر ہے جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے۔ ایک ہے جامع کلام، اس کے بارے میں نے پہلے تھوڑا سا بتایا تھا۔ نمبر 1، اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زبانوں کا علم دیا گیا ہے۔ دیکھیے نا، اب بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور پہ پوری دنیا کے مسلمان جاتے ہیں، کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی زبان فارسی ہے، کسی کی زبان اردو ہے، کسی کی زبان پشتو ہے، کسی کی زبان پنجابی ہے، کسی کی زبان انگلش ہے۔ تو وہاں اپنی اپنی بولی کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عربی میں سلام تو عربی میں ہو گیا، لیکن باقی بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو لوگ اپنی اپنی زبانوں میں جا کر عرض کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے ساری زبانوں کا علم دیا گیا ہے، اس سے ہمیں اس کا یقین پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس بولی میں بھی عرض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں۔ اور دنیا میں بولیاں دی گئی تھیں، اور اب قبر انور میں دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد وہاں تو یہ چیز اور زیادہ ایزی اور آسان ہو جاتی ہے۔ اور جامع کلام کا مطلب ایک معنی یہ بھی ہے کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ مفہوم سمجھا دینا۔ فقیر نے ایک نعت لکھی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، عین رب غفور کی باتیں، چند لفظوں میں بند سمندر ہیں میرے آقا حضور کی باتیں۔ اور واقعی ایسا ہے، ہم ایک ایک حدیث آپ کو سنائیں تو بندہ اس پہ سوچتا رہ جائے کہ تھوڑے سے الفاظ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر مفہوم سمو کے رکھ دیا ہے۔ میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، بہت حدیثیں، اس پر ملا علی قاری نے جمع الوسائل فی شرح الشمائل ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، 2 بڑے بڑے والیومز میں، اس میں انہوں نے 40 حدیثیں یکجا کی ہیں صرف برکت کے لیے اور نمونے کے طور پر۔
جن میں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس قدر جامع کلام اور جامع گفتگو کرنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ فقیر نے بھی اپنی کتاب ضابطہ حیات میں جامع کلام کے نمونے کا عنوان قائم کر کے غالباً وہاں پر 20 حدیثیں دی ہیں، جن میں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے لفظوں میں بہت کچھ ارشاد فرما دیا ہے۔ تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں تبرک کے لیے، مشکات وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، خرچ میں میانہ روی آدھی معاشیات ہے۔ یہ معیشت کا لفظ ہے۔ معاشیات کے ماہرین یہ نہ سمجھیں کہ یہ لفظ اسلام میں موجود نہیں تھا یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ سے خدا نخواستہ ناآشنا تھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج ایک ٹرمینالوجی میں معاشیات، اکنامکس وغیرہ کے لفظ آ گئے ہیں، لیکن پہلے سے یہ لفظ کتابوں میں، ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ، خرچ میں میانہ روی سے کام لینا آدھی معاشیات ہے۔ آگے فرمایا، حسن السوال نصف العلم، سوال کرنے کا سلیقہ آتا ہو، حسن سوال یہ آدھا علم ہے۔ اب تھوڑے لفظوں میں زیادہ مفہوم بھی دیکھتے جائیے، اور اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی علمی طور پر کتنی باتیں ڈال دی ہیں، سمو دی ہیں، اس پر بھی ذرا غور کرتے جائیے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا، التودد الی الناس نصف العقل، لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آ جانا، پیش آتے رہنا، یہ آدھی عقل ہے۔ تو خرچ میں میانہ روی آدھی معاشیات ہے، سوال کرنے کا سلیقہ آدھا علم ہے، اور لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آنا آدھی عقل ہے۔ تو جہاں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلام عطا ہوا ہے، وہاں میں یہ بھی اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا، بہنوں سے درخواست کروں گا کہ ان حدیثوں پہ عمل بھی کیجئے، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اس حدیث کا آخری ٹکڑا خاص طور سے ذہن نشین کر لیجئے کہ لوگوں کے ساتھ مودت اور محبت کے ساتھ پیش آنا، حسن سلوک سے کام لینا، مسکرا کے بات کرنا، اچھے الفاظ سے تعبیر کرنا، میٹھا بول بولنا، یہ بہت بڑی خیرات بھی ہے اور یہ آدھی عقل ہے۔ خیرات میں نے اس لیے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، میٹھا بول صدقہ ہے۔ یہ میں نے ضمناً ایک بات عرض کر دی ہے۔ تو کوثر کی تفسیر میں احادیث بے تحاشا ہے جو آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں۔ تو جامع کلام عطا ہوا ہے، یہ بھی حضور کو جو انا اعطیناک الکوثر کے ذریعے سے اللہ کی عطا جتلائی گئی ہے اور بتائی گئی ہے، اس کے اندر جتنی ساری چیزیں باقی آئی ہیں ان میں جامع کلام بھی شامل ہے۔ حدیث جو ہم آپ ابھی پڑھ رہے تھے، اس کے اگلے الفاظ کیا تھے؟ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مجھے رعب کے ذریعے سے مدد دی گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب دشمن پر بھی ہے، ایک رعب ہوتا ہے دشمن پر، ایک رعب اپنے پیاروں پر بھی ہوتا ہے، وہ محبت کا رعب ہوتا ہے۔ ایک الگ حدیث میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، صحیح بخاری میں ہے، مجھے رعب سے مدد دی گئی ہے اور میرا رعب 1 مہینے کی مسافت کا رعب ہے۔ مطلب کیا ہے؟ 1 مہینے کے فاصلے پر یہ آلموسٹ 540 میل بنتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنے دور سے جب بندہ میری طرف چلنے لگتا ہے تو یہ 550 میل دور ہی اس پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ اور واقعی ایسا ہے، مسلمان حج عمرے پہ جاتے ہیں، آپ بھی جب 550 میل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تو جب بھی انسان حضور کریم کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ مانتے ہیں اس بات کو
کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انسان کے گھر سے چلتے ہی آنسو بہنا شروع ہو جاتے. پھر جیسے جیسے قریب جاتا ہے ایک مخصوص نبوت کا ایک دائرہ اثر، ایک فلکس ہے جس کے اندر انٹر ہوتے ہی انسان کے اوپر ایک مخصوص قسم کا رعب طاری ہو جاتا. حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارعب تھے. پہلی بار جو بندہ آپ کو ملتا تو وہ مرعوب ہو جاتا تھا، اور جب تھوڑا آپ کے پاس بیٹھتا تو وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس ہو جاتا تھا. وہ رعب کیا تھا؟ بغیر دیکھے رعب تھا. اور پہلی جو جھلک دیکھتا تھا تو آپ کے چہرہ مبارک کے اندر جلال و جمال اس قدر تھا کہ وہ مرعوب ہو جاتا تھا. لیکن جب آپ کے پاس بیٹھتا، گفتگو کرتا، آپ کی ڈیلنگ دیکھتا، آپ کی محبت دیکھتا تو آپ سے مانوس ہو جاتا تھا، محبت کرنے لگتا تھا. تو یہ مانوس ہو جانے اور مرعوب ہو جانے دونوں کو میں نے اس طرح کلیئر کیا ہے تاکہ کوئی مرعوب ہو جانے کو غلط مفہوم نہ پہنا سکے. ساتھ مانوس ہو جانے کی باتیں بھی ہیں، لیکن وہ پہلا جو اثر پڑتا تھا وہ رعب کا ہوتا تھا، اور جب تھوڑا بیٹھتا تو اس وقت انس اور محبت اور شفقت دیکھ کر بندے کے اندر حضور کی محبت بلڈ ہو جاتی تھی، انڈیوس ہو جاتی تھی. اس حدیث کے اگلے الفاظ ہیں: میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور وہ میرے ہاتھوں پر رکھ دی گئیں. تو زمین کے خزانوں کی چابیاں، یہ چابی اس کو دی جاتی ہے یا چابی دینے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب چابی کے ذریعے تالا کھولنے کی اجازت ہو. تو صرف خزانے تالے لگے ہوئے دے دینا اس کا تو مقصد کو نہیں ہوتا. جب حضور کو چابیاں دے دی گئی ہیں تو ظاہر ہے چابیاں لگانے کی بھی اجازت ہے، تالے کھولنے کی بھی اجازت ہے، خزانے نکالنے کی بھی اجازت ہے، خزانے تقسیم کرنے کی بھی اجازت. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا اللہ ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. ایک اور حدیث میں زمین کے خزانوں کی چابیوں کے حوالے سے آتا ہے: ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی اہل احد صلاۃ علی المیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حیات طیبہ ظاہریہ کے آخری دنوں کی بات ہے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کاشانہ اقدس سے نکلے اور احد کے شہیدوں کی قبروں پر تشریف لے گئے. جنت البقیع میں ان کی قبریں ہیں. آپ نے ان کے لیے وہاں جا کر دعا فرمائی. ثم انصرف الی المنبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی طرف واپس آئے. فقال انی فرۃ لکم وانا شہید علیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کر خطاب فرمایا. تمام صحابہ اس وقت جمع تھے. یہ لمبا خطاب ہے، یہ مختلف حدیثوں کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے بیان ہوا ہے. اسی خطاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حکم فرمایا تھا آپ کی خلافت کے پیش نظر کہ میرے بعد سب کھڑکیاں مسجد میں جو کھلتی تھیں بند کر دی جائیں سوائے ابوبکر صدیق کی کھڑکی کے. یہ ہماری تحقیق ہے کہ یہ اسی خطاب کا ٹکڑا ہے. یہاں ایک خاص پورشن اس خطاب کا مذکور ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا: انی فرۃ لکم، میں تمہارے لیے آگے جا کر فرحت کا سامان ہوں، فرت کا سامان ہوں، کرم کا سامان ہوں. پھر وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تمہارے اوپر گواہ ہوں، شہید ہوں. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، اور اللہ کی قسم میں اس وقت اپنا حوض یہاں سے دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا ہو چکی ہیں. او مفاتیح الارض، تو حضرت عقبہ بن عامر یہ اب ڈیفرنٹ راوی ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ لفظ یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں یا شاید فرمایا زمین کی چابیاں، تو مفہوم ایک ہی ہے. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي،
اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکنی اخاف علیکم، لیکن مجھے یہ اندیشہ ضرور ہے، ان تنافسوا فیہا، کہ تم لوگ دنیا میں کہیں گم نہ ہو جاؤ، دنیا داری میں نہ الجھ جاؤ۔ تو وہ پچھلی حدیث تھی، وہ بخاری کی 7273 حدیث میں نے بتائی تھی، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کی 6426 اور مسلم شریف کی 5976 اور 5977، یہ 2 دفعہ مسلم شریف میں ہے یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں پچھلی حدیث مختصر حدیث کی زیادہ وضاحت موجود ہے۔ یہی وہ حدیث ہے جس سے اہل اسلام بڑی محبت کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع اختیارات کو ثابت کرتے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اللہ تعالیٰ نے بڑے وسیع اختیارات عطا بھی فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمین کے خزانے عطا ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی میں ایک آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ بخاری وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہجرت کے دوران نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے کرتے جب سراقہ پہنچے تھے، سراقہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، تو وہ گھوڑے پر سوار جب پیچھے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، وہ لمبی حدیث ہے، میں اس کا ایک پورشن آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، تو میرے پیچھے آیا میرا پیچھا کرنے، میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب کسرا کہاں؟ ایران کا بادشاہ تھا، اس کے کنگن دیکھنا، کسرا کا طریقہ تھا، اس کا یہ لباس ہوتا تھا، وہ سونے کے کنگن پہنتا تھا۔ تو واقعی ایسا ہوا۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا، کسرا گھائل ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کے کنگن اتار کر حضرت سراقہ کے ہاتھ میں پہنائے۔ وہ محض پہنائے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پورا ہوا، بعد میں اتار دیے گئے اس لیے کہ وہ سونا تھا، اور مرد کے لیے سونا جائز نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں بھی ذرا ڈفرینٹ قسم کی وضاحت موجود ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ باقی جتنے صحابی پہلے حدیثوں کو روایت کرنے والے تھے یہ ان سے ڈفرینٹ صحابی، صرف ایک صحابی نے 2 حدیثیں بیان کی ہیں، باقی ساری حدیثیں الگ الگ صحابہ سے لی گئیں۔ انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، میں صرف اس کی اردو سنانے لگا ہوں آپ کو۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کے 4 کونے ہیں، ایک کونا ابو بکر کے پاس ہوگا، دوسرا کونا عمر کے پاس ہوگا، تیسرا کونا عثمان کے پاس ہوگا، اور چوتھا کونا علی کے پاس ہوگا رضی اللہ تعالی عنہم۔ جس نے ابو بکر سے محبت کی اور عمر سے بغض رکھا، ابو بکر اسے نہیں پلائے گا، اور جس نے عمر سے محبت کی اور ابو بکر سے بغض رکھا، عمر اسے نہیں پلائے گا۔ اب ذرا غور سے سنتے جانا، یہ ایک جوڑی ڈیل ہو گئی۔ جس نے ابو بکر سے بغض رکھا، عمر اسے نہیں پلائے گا، جس نے عمر سے بغض رکھا، ابو بکر اسے نہیں پلائے گا۔ اب آگے چلی، جس نے عثمان سے محبت کی اور علی سے بغض رکھا، عثمان اسے نہیں پلائے گا، اور جس نے علی سے محبت کی اور عثمان سے بغض رکھا، علی اسے نہیں پلائے گا۔ اب یہاں اس جوڑی کا ذکر ہے، ان 2 کو آپس میں انٹر کنیکٹ کیا گیا ہے، اور عثمان و علی رضی اللہ عنہما کو آپس میں انٹر کنیکٹ کیا گیا ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 2 ہستیاں حضور کے دونوں سسر مبارک ہیں، ان کو شیخین کہا جاتا ہے، اور یہ عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مبارک ہیں،
ان کو ختنین کہا جاتا ہے۔ اور علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے کہ ان تفضل الشیخین وتحب الختنین، کہ ابو بکر و عمر کو افضل مانو اور عثمان اور علی سے محبت کرو۔ اس عقیدے میں بھی ہم نے جو سیٹنگ کی ہوئی ہے، ایسی حدیثوں کے پیش نظر سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ ابو بکر و عمر کو الگ جوڑی قرار دیا گیا ہے اور عثمان و علی رضی اللہ عنہما کو الگ جوڑی قرار دیا گیا ہے۔ ان کا آپس میں بڑا پیارا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں، اور ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے قائم مقام ہیں، داماد ہیں۔ تو ان دونوں کو ہم جب جمع کرتے ہیں، دو شیخین، دو ختنین، دو اور دو چار، تو چار یار کے جو ہم نعرے لگاتے ہیں یا ان کا تذکرہ کثرت سے کرتے ہیں، خلفائے اربع ہم کہتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں جگہ جگہ یہ خلفائے اربع کا لفظ ملتا ہے، اس کا یہ پس منظر ہے۔ اور بھی اس کے بہت وجوہات ہیں، ناٹ اونلی دس، بہت اور بھی حدیثیں ہیں جن کے اندر ان چاروں کا ذکر اکٹھا ملتا ہے۔ ایسی حدیثیں کثرت سے ہیں، چونکہ وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے۔ اس حدیث کو اس لیے ہم نے بیان کیا کہ اس کا تعلق حوض کوثر سے تھا۔ تو آگے فرمایا، جس نے ابو بکر کے بارے میں اچھا قول کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے عمر کے بارے میں اچھا قول کیا اس نے اپنے راستے کو روشن کیا، اور جس نے عثمان کے بارے میں اچھا قول کیا وہ اللہ کے نور سے چمک اٹھا، اور جس نے علی کے بارے میں اچھا قول کیا اس نے مضبوط رسی کو پکڑا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، اور جس نے میرے تمام صحابہ کے بارے میں اچھا قول کیا وہ مومن ہے، ادروائز وہ اپنے ایمان کی ہی خیر منائے۔ یہ حدیث اسن المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب، حدیث صفحہ نمبر 88 پر موجود، پیج 88۔ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے انا اعطیناک الکوثر کے بارے میں کچھ ڈیٹیل، کوثر کا معنی، اس کے اوپر آنے والی بہت ساری احادیث ان کو رکھا ہے۔ اس پر یہ جو عبداللہ بن عباس کا قول ہے یہ آخر میں ریپیٹ کر دینا مناسب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہر اس کوثر کا حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی۔ تو یہ بخاری کی حدیث نمبر 4966 ہے۔ یہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، یہ ان کا قول، اور المستدرک للحاکم حدیث نمبر 4030 ہے۔ تو اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی میں نے حدیثیں سنائی ہیں، خیر کثیر کے اندر آنے والی بہت ساری ڈیفرنٹ اشیاء میں نے پیش کی ہیں، تو گویا پتہ چلتا ہے کہ وہ جو خیر کثیر کا حصہ ہے نہر، تو اس کا خیر کثیر کا حصہ ہونے سے بات صاف سمجھ آ گئی کہ خیر کثیر کے اپنے اندر بہت زیادہ وسعت، یہ کسی وسیع چیز کا نام ہے، اور جب نہر اس کا حصہ ہے تو پھر یہ باقی کی ساری چیزیں اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جانا، اس کے اندر شامل ہو جانا، یہ ہماری سمجھ میں آ گیا۔ سورت کی دوسری آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے محبوب، آپ کو جو کچھ دینا تھا ہم نے سب کچھ دے دیا۔ لوگ عبادتیں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اللہ کو منانے کے لیے، آپ کا رب مانا ہوا ہے۔ لوگ کچھ وظائف پڑھتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، کچھ اپنی خواہشات اور حسرتیں پوری کرنے کے لیے، کچھ ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جی اولاد ٹھیک نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، مالی حالات تنگ ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ کریم فرما رہا ہے محبوب یہ ساری چیزیں ہمارے حوالے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ فارغ ہو کر پورے اطمینان کے ساتھ، تسلی اور یقین کے ساتھ، اللہ کی ساری عطاؤں کے سائے سائے آپ اپنے رب کی طرف نماز پڑھنے کے لیے مشغول ہو جائیں۔ آپ کو اور کوئی کسی قسم کی وری، کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فصل، آپ نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی دیجیے۔ قربانی سے مراد قربانی یہ جو عید قربان پہ دی جاتی ہے، اس کی بات ہو رہی۔ قرآن کی آیت ایک اور جگہ پر موجود ہے
اللہ کریم فرماتا ہے قل، اے محبوب فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سورۃ کوثر کی اس آیت کو جب ہم اس آیت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں بجا طور پر یہ تفسیر کرنی چاہیے کہ قربانی، نماز، صلاۃ سے مراد نماز ہے اور نحر سے مراد قربانی ہے۔ یہاں اس آیت میں جو آیت کے سامنے ابھی میں نے پڑھی ہے اس کی تائید کے طور پر یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 162 ہے۔ اس میں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری وفات صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اس میں اس آیت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ قل ان، فرما دیجئے کہ سب کچھ میرا اللہ کے لیے ہے، یعنی میں خالص یہ عبادات ساری اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، کسی اور مقصد کے لیے میں یہ عبادات نہیں کرتا۔ پھر نسک، یہ حج کے مناسک اور قربانی یہ نماز کے ساتھ جوڑے گئے ہیں۔ واضح ہو گیا کہ وہاں پر فصل لربک وانحر کے اندر بھی اسی ترتیب کو رکھتے ہوئے، ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کریم نے جو بات فرمائی ہے تو اس نحر کا تعلق نسک کے ساتھ جڑتا ہوا نظر آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی ہی مراد ہے۔ اس کی کچھ اور ڈیٹیل ہے، اس طرف میں جانا نہیں چاہتا۔ مستشرقین نے بھی اپنے طور پہ کچھ تکے لگانے کی کوشش کی ہے، تو ان کے اپنے تکے ہوتے ہیں۔ وہ جس طریقے سے قرآن کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس کی تفسیریں کرتے ہیں، اللہ کریم ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جو کچھ صحیح اقوال ہیں قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں، اس صورت کی جو تفسیر ہے اسی پر رہنا ہمیں زیادہ مناسب لگتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن البراء قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطب، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے سنا۔ فقال، آپ نے فرمایا، ان اول ما نبدأ من یومنا ھذا ان نصلی، فرمایا قربانی کی عید کے دن جس چیز سے ہم ابتدا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھیں، اور پھر ثم نرجع، پھر ہم واپس آئیں عید کی نماز پڑھ کے۔ فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا، ثم ننحر، واپس آ کے پھر ہم قربانی کریں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد واپس آ کر قربانی کریں، جس نے ایسا کیا فقد اصاب سنتنا، وہ ہماری سنت کو، ہمارے طریقے تک پہنچ گیا۔ یہ ہمارا راستہ ہے، ہمارا طریقہ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 951 ہے۔ اس حدیث میں پہلے نماز پڑھنے کا، بعد میں قربانی دینے کا، اور اس طریقے کو اپنا طریقہ قرار دینے کا مقصد یہ ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خبری میں عید سے پہلے جانور ذبح کر دیا تھا، تو ایک آیت کا بھی قرآن کے اندر سورۃ حجرات کی آیت ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کا بھی شان نزول بعض کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ انہی کے اسی موقع پر وہ آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی تھی، وہ مسنون طریقہ ابھی تک جو آقا نے بتایا ہے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہوتی تو پھر اس کے بعد کسی کو بھی قربانی کرنے کا حق تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ نماز کم از کم ہو چکی ہوتی تو پھر اس کے بعد قربانی کرنا روا تھا۔ تو اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے کہ کوئی بھی بندہ نماز عید قربان پڑھنے سے پہلے جانور ذبح نہ کرے، تو ان صحابی نے نبی پاک علیہ السلام کو جب عرض کیا کہ میں تو پہلے ذبح کر چکا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت تو ضرور ہے، آپ کھا سکتے ہو، لیکن قربانی وہ نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی عید پڑھنے کے بعد دی جاتی ہے۔ تو ان کی قربانی کی جگہ پر ایک اور جانور
انہوں نے ذبح کیا، اور اس جانور کی بھی کچھ ڈیٹیل ہے، وہ عام جو قربانی تھی اس لیول کا تو نہیں تھا، لیکن ان کے حالات کے پیش نظر کہ اب اس پر انہوں نے دوبارہ قربانی دینا پڑ گئی ان کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑی سی چھوٹ دی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ تیرے لیے ہے، آئندہ امت کے لیے نہیں ہے، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ عید پڑھنے کے بعد قربانی دی جائے۔ تو اس حدیث کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ عید کے دن ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم واپس گھروں کو آتے ہیں اور اپنی قربانیاں ذبح کرتے ہیں۔ جس نے یہ طریقہ اختیار کیا اس نے ہماری سنت کو اختیار کر لیا۔ یہاں تک اس سورت کی 2 آیتوں کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی۔ انا اعطیناک الکوثر، نمبر 2 فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ نماز بدنی عبادت اور قربانی مالی عبادت ہے، اور یہ ان کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ نے اپنے محبوب کے سامنے رکھ دیا۔ بدنی عبادت ظاہر ہے نماز 5 وقت پڑھنا ہوتی ہے، اس کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، بہت ساری اس کی ڈیٹیل ہے، اور یہ عبادات کی چوٹی کی عبادت تھی۔ اور مالی عبادات جو ہیں ان میں قربانی، زکوٰۃ تو سال کے بعد واجب ہوتی ہے نصاب پورا ہو تو، جبکہ قربانی کے لیے نصاب پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، وہ فوراً لازم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ایک امتیازی شان یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کی نسبت لٹل بٹ مشکل ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہولان حول ضروری نہیں ہے، سال کا گزرنا اس کو ہولان حول کہتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا انتخاب فرمایا، اور بھی اس کی میں ڈیٹیل میں کچھ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ 2 لفظ کس مناسبت سے استعمال کیے گئے، ان کی تفصیل کیا ہے۔ تیسری آیت ہے ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد ہے۔ ابتر بے اولاد کو کہتے ہیں۔ یہ جو آخری جملہ ہے اس کے نازل ہونے کا سبب یہ ہوا کہ جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے دنیا سے چلے گئے تو اس وقت عاص بن وائل، یہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس نے طعنے کے طور پر کہا تھا کہ ان کی تو اولاد ہے نہیں، تو لفظ ابتر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے استعمال کیا کہ یہ بے اولاد ہیں خدا نخواستہ۔ تو اس کا رد کرنے کے لیے اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد ہے، بے فروغ ہے، بے نام و نشان ہے۔ ابتر وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے نام لیوا ہی کوئی نہ ہو۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے، تھوڑا سا میں نے پہلے آپ کو اشارہ دیا تھا کوثر کے مفہوم اور ترجمہ کو سمجھانے کے لیے۔ تو دشمن کو جو ابتر کہا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر فیض اور فیض رساں اور پوری دنیا کو فیض فراہم کرنے والے، پوری دنیا کے اوپر راج کرنے والے، پوری دنیا میں پھیلنے والے، دلوں پر راج کرنے والے، یہ سب کچھ اس کے اندر آتا ہے۔ تو یہ تفسیر طبری میں یہ شان نزول لکھا ہوا ہے، جامع البیان جسے کہتے ہیں، یہ ابتدائی تفسیر ہے، یہ حدیث کی کتابوں کے درجے میں آتی ہے۔ اس میں حدیث نمبر 29557 ہے کہ عاص بن وائل نے جب یہ طعنہ مارا تو اس وقت اللہ کریم جل شانہ نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے یہ الفاظ نازل فرمائے تھے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کتنی تعداد میں موجود ہے، مردم شماری ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے سادات کتنے ہیں۔ اور ان کافروں کا وہ عاص بن وائل کا نام تاریخ کی کتابوں میں کہیں چھپا ہوا ہے، اور اس کو بھی اچھے لفظوں سے یاد کوئی نہیں کرتا، اور اولاد کی تو کسی کو خبر ہی کیا۔ لیکن ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو دنیا جانتی ہے، پوری دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، دور دراز کے ملکوں میں موجود ہیں،
پہاڑی علاقوں میں موجود ہیں، میدانی اور صحرائی علاقوں میں موجود ہیں، افریقہ سے لے کر ناروے تک، پتہ نہیں کہاں کہاں تک موجود ہیں، اور جاپان سے لے کر کینیڈا اور امریکہ تک سادات پھیلے ہوئے ہیں اور ہمارے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دنیا ان کو جانتی بھی ہے، دنیا ان کو مانتی بھی ہے، اور سادات کے پاس الحمدللہ اپنے شجرے تک موجود ہیں، اور پوری امت ان کو عزت اور شرف کی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ یہ سادات کی عزت کا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جانے والی کوثر کا ہی ایک حصہ ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا بے نام و نشان ہونا یہ ان کا ابتر ہونا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے والوں کا یہی حشر ہونا تھا۔ اور اب بھی جو بندہ بھی دیکھیے، اللہ کریم جل شانہ کا ارشاد گرامی حدیث قدسی میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو ولی کے ساتھ دشمنی رکھنے والے کا اعلان کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے، تو نبی کے ساتھ دشمنی رکھنے والے کے خلاف اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ کتنا سٹرانگ ہوگا۔ اور اگر کوئی ولی کے لغوی معنی کے اعتبار سے نبوت اور ولایت میں اشتراک ثابت کرے، تب بھی فقط آذنتہ بالحرب کی حد تک تو ماننا پڑے گا نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ایسے لوگوں سے، جتنے دنیا کے اندر ولی ہیں، سب سے افضل نبی، ان ولیوں سے افضل نبی ہوتے ہیں، تو نبیوں سے اوپر نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اندر وہ مفہوم بھی سب سے زیادہ ماننا پڑے گا۔ تو ویسے جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے وہ ہم واضح کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعتبار سے تمام نبیوں سے افضل ہیں، اور ولایت اور ہوتی ہے، نبوت اور ہوتی ہے۔ تو وہ کچھ صوفیانہ اقوال کے پیش نظر اگر کوئی کہے بھی، تب بھی رزلٹ وہی نکلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھنے والا تمام دوسرے اللہ کے پیاروں سے دشمنی رکھنے کی نسبت زیادہ نقصان اٹھائے گا۔ اور یہ دیکھ لینا، جس قسم کے بھی لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، آج نہیں تو کل ان کا حشر برا ہوتا ہے۔ ایک علامہ غزنوی صاحب گزرے ہیں دہلی میں، اہل حدیث عالم دین تھے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ اہل حدیث ضرور تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا دل سے احترام کرتے تھے۔ تو کسی بندے نے ان کے سامنے امام ابو حنیفہ کے خلاف کوئی بات کی، بے ادبی کی، تو غزنوی صاحب نے فرمایا کہ یہ شخص مرتد ہو جائے۔ وہ واقعی کچھ دن گزرے تو وہ قادیانی ہو گیا۔ اس زمانے کی بات، اس وقت مرزا قادیانی کا ابتدائی دور تھا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیسے سمجھا تھا کہ یہ مرتد ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا میں نے حدیث پڑھی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف بول رہا تھا، ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا اللہ تعالیٰ جب کسی کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لاٹھیوں سے نہیں مارتا، اللہ تعالیٰ مت مار دیتا ہے، اور مت مر گئی تو ایمان گیا۔ اس کو تو سمجھ نہیں لگے کہ ایمان چیز کیا ہے، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ مرتد ہو جائے گا، اور دیکھ لو واقعی وہ مرتد ہو چکا ہے، قادیانی ہو چکا ہے۔ رب رسے مت کھسے ہنے کون ہتھیار، یہ سندھی میں کہتے ہیں جب رب روٹتا ہے تو وہ ہتھیاروں سے نہیں مارتا، وہ انسان کی مت مار دیتا ہے۔ اب تک میں نے سورۃ کوثر کی تینوں آیتوں کی تفسیر آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اس کی تفسیر میں نے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پیش کی ہے۔ اب آخر میں اس پوری سورت کا تفسیری خلاصہ، یہ ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ پہلے ہو چکا ہے، اب اس ساری تفسیر کو ملا کر جو رزلٹ سامنے آتا ہے وہ آسان لفظوں میں تفسیری خلاصے کے عنوان سے میں پیش کرنے لگا ہوں۔
اس کا تفسیری خلاصہ ہے، اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت میں ہر شان اور ہر بھلائی عطا فرما دی ہے۔ دنیا اور آخرت میں ہر شان اور ہر بھلائی عطا فرما دی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے اور باقی سب کچھ ہم پر چھوڑ دیجئے۔ آپ عبادت کے لیے فارغ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔